اس میں یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر کی تھی وہ یہ تھی، اور ساتھ طریقہ بھی بتایا تھا. تو اب وہ سارا نظام یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا. بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ 7 دبلی گائے، موٹی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ پیش کی تھی کہ تم 7 سال زراعت کرو گے، کھیتی باڑی، خوب غلہ ہوگا، خوب دانے ہوں گے. پھر 7 سال قحط کے آئیں گے. ان 7 سال جو قحط والے ہیں ان میں تم وہی کھاؤ گے جو تم نے 7 سال پہلے ذخیرہ کیا ہوگا. اور پھر طریقہ بتایا تھا کہ گندم کے دانے سارے نہیں نکالنے، جتنے تمہیں ضرورت ہو اتنے نکالو، باقی اسی طرح دانے بالیوں میں رہنے دو. یہ ایک ترکیب بھی ان کو بتائی تھی. تو وہ اس کے مطابق یہ سارا نظام تھا. تو اب جب دنیا میں ہر علاقے میں قحط شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ کو کہنے لگے کہ اب غلہ تو جیسے آج کل بھی تقریباً ختم ہو جائے تو حکومت کے پاس غلہ ہوتا ہے، سٹاک انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ بابا چلتے ہیں عزیز مصر کے پاس، تو غلہ لاتے ہیں گھر کے اندر، اب جو ہے وہ دانہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. اب یہ گئے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے. تو وہاں مصر میں پہنچے، حکومت وہاں سارا انتظام دیکھا، ایک آدمی دیکھا جو نگران ہے، ذمہ دار ہے، سارا کام اسی کے انتظام میں چل رہا ہے. تو وہاں یہ قانون بنایا تھا حکومت نے کہ ہر آدمی جو اونٹ لے کے آئے گا اس کو 1 اونٹ جتنا غلہ جتنا وہ اونٹ اٹھا سکتا ہے. تو یہ 10 تھے. تو انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے گھر میں، تو ہمیں 11 اونٹ جو ہے نا اس کا غلہ چاہیے. اچھا تمہارا بھائی اور بھی کوئی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا تھا. اچھا پھر ایسے کرو، ہم آپ کو غلہ زائد دے دیتے ہیں اس کا 1 اونٹ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو تم نے اگلی دفعہ آؤ تو لے کے آنا ہے. اگر اگلی دفعہ تم اس کو نہ لے کے آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور جاتے ہوئے انہوں نے ملازموں کو کہا کہ یہ جو پونجی لائے ہیں نا، قیمت یا پیسہ وہ رکھ دو. واپس گئے تو کہنے لگے بابا بہت اچھا ہے وہ مصر کا حاکم، اس نے تو بڑا ہمارا اچھا جو ہے خیال رکھا اور بڑا سلوک کیا، اور دیکھو ہم اپنے بھائی کا بھی 1 اونٹ لائے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے. جب وہ اپنا غلہ کھولا دیکھا تو وہ جو قیمت تھی وہ بھی واپس، دیکھو بابا کتنا اچھا، وہ قیمت بھی واپس آ گئی. اچھا وہ کہتا تھا کہ اگلی دفعہ اگلا بھائی بھی لے کے آؤ. جب پھر جانے لگے تو کہا بابا اس کو بھیجو. اچھا جیسے پہلے یوسف کو تم نے غائب کر دیا، اب اس کو بھی غائب کرنا چاہتے ہو؟ کیسے؟ بابا ہم پر اعتماد کر، ہم اس کو جو ہے نا پورے نگرانی میں رکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے اور سارا بھیج. کہا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں سپرد کرتا ہوں اور اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں، جاؤ. لیکن بہرحال اس کی اولاد تھی یعقوب کی، تو اس نے کہا یوسف کے بھائی تھے نا، بڑے قداور، بڑے خوبصورت، بڑے اونچے تک. تو کہا میرے بچوں ایک جگہ سے نہ سارے داخل ہونا، مختلف جگہوں سے داخل ہونا وہاں. یہ ایک طریقہ تھا، ایک بات تھی. قرآن کہتا ہے اس سے کوئی یعقوب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو آنے والی مصیبت سے میں بچا لوں گا، بس وہ باپ تھا، وہ اولاد تھی، تو انہوں نے ایک طریقہ تو پھر اسی طرح متفرق راستوں سے وہ داخل ہوئے. پہنچ گئے وہاں، اس کے پاس گئے. اب ملازموں نے بتایا کہ وہ پھر آ گئے ہیں، وہ جو تھے وہ اپنا بھائی بھی لے آئے ہیں. اچھا تو ان کو 2 کو ٹھہرا دو، 2 وہاں 2 وہاں 2 وہاں ٹھہرا دو ان کو. تو انہوں نے ٹھہرا دیے فلاں مہمان. جناب یہ ایک بچ گیا ہے، کہتا ہے اس کو میرے کمرے میں بھیج دو. تو جب وہ وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف، پریشان نہ ہو، اب تو میرے پاس ہی رہے گا ادھر. اور پھر غلہ وغیرہ سارا ان کو جو دیا، تو اس کے بعد جو ہے نا ملازموں نے وہ جو پیمانہ تھا جیسے وہ ماپتے تھے، ٹوپا جس کو کہتے ہیں، تو وہ رکھ دیا چھوٹے بھائی کے غلے کے اندر اس کے سامان میں. جاتے ہوئے تو ملازموں نے کہا او بھئی ہمارا وہ ٹوپا نہیں مل رہا. انہوں نے کہا تلاشی لے لو تلاشی. سب کی تلاشی لیتے آئے تو وہ چھوٹے بھائی جو تھے اس کے سامان میں سے نکل آیا. تو
کہنے لگے بادشاہ دیکھ اس کا باپ جو ہے نا وہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے اور بڑی مشکل سے اس نے بھیجا ہے، آپ ایسا کریں ہم میں سے کسی کو یہاں رکھ لیں اور اس کو نہ رکھیں۔ اس نے کہا اسی کو تو رکھنا ہے، سامان ملا ہے ہمارا اس کے سامان میں سے، ہم تو اسی کو رکھیں گے۔ تو وہاں یہ قانون تھا ان کی شریعت کے اندر کہ جو کرے اس قسم کا کام اسی کو وہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات ان کو یہ سکھائی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے تو سامان سے ہمارا ٹوپا نکلا ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم فسادی لوگ نہیں ہیں۔ وہ ان کا اشارہ تھا کہ لوگ آتے تھے نا دور دور سے سارے اپنے اونٹوں کو لے کے تو ان کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، تو وہ دانے جو گرے ہوتے تھے وہ کھا رہے تھے، یہ منہ باندھتے تھے۔ آخر غلطی ہو گئی تھی ان کے، تھے تو پیغمبر کے بیٹے، تو انہیں اپنے اونٹوں کے منہ باندھے ہوئے تھے کہ کوئی دانہ نہ کھائیں دوسرے کا کسی کا۔ وہ اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم فسادی لوگ نہیں ہیں، ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں۔ تو بڑے نے کہا کہ دیکھو میٹنگ کی، دیکھو پہلے تمہیں پتہ ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، اب یہ اس کا بھائی ہے، اب بابا کیا کہے گا، میں تو بابا کا سامنا نہیں کر سکتا، تم جاؤ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ اب بابا کو کہنا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، تو ہم غیب تو نہیں جانتے تھے، اس نے رکھ لیا ہے بادشاہ نے تیرا بیٹا، ہم پر اعتبار نہیں ہے نا، تو جو قافلے گئے ہیں مصر سے ان سے پوچھ لے۔ تو وہ وہاں رہ گیا، تو باقی سارے وہاں وہ چلے گئے، تو انہوں نے جا کے یہ بات کی کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، نے رکھ لیا۔ تو پھر ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے، پھر انہوں نے یہی کہا کہ صبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، میں اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتا ہوں۔ اب تیسری دفعہ جب پھر غلے کی ضرورت ہوئی پھر گئے۔ اب جب پھر گئے وہاں تو اس وقت حالت بہت عجیب تھی، عرصہ بھی بڑا گزر چکا تھا، تو غلہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور پھر ان کے پاس وہ پونجی جو تھی نا وہ پوری بھی نہیں تھی، اور جو سکے تھے وہ ایسے کچھ میلے میلے یعنی کھوٹے ہونے کے قریب اس قسم کے تھے۔ تو وہ گئے تو جا کے کہتے ہیں جب سارے لوگ فارغ ہو گئے کہ ایو العزیز، عزیز کہتے تھے مصر کے بادشاہ کو، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، یمن کے بادشاہ کو طبع، مصر کے بادشاہ کو فرعون، جیسے پاکستان کا جو صدر ہے وہ صدر ہے، نام چاہے اس کا کوئی بھی ہے، صدر ہے پاکستان، تو عزیز مصر کا مطلب ہے مصر کا حاکم۔ کہیں گے کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر میں بڑی تنگی ہے، غلہ نہیں ہے، ہم غلہ لینے آئے ہیں، یہ پونجی جو ہے نا قیمت یہ اتنی اچھی نہیں ہے، یہ لے لے، اور فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ، سکے تھوڑے ہونے کی وجہ سے، مدم ہونے کی وجہ سے غلہ نہ روک، پورا دے، متصدق علینا، صدقہ بھی کر دے، ہمارا باپ نبی ہے، ہم نبی کے بیٹے ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو عزیز مصر تھوڑا صدقہ کر دے، رحم کر دے ہم پر، اللہ تجھے دے گا، بڑا اتنا تجھے دیا ہوا ہے۔ بس پھر وہاں یوسف کی بس ہو گئی۔ تو یوسف نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان کے ذہن میں نہیں، کہاں کنواں، کہاں تخت مصر، اور مدت اتنی گزر گئی، تو اس بات کا تو صرف انہی کو پتا تھا، بادشاہ کو کیسے پتا؟ تو کہتے ہیں انت یوسف، تو یوسف تو نہیں، تو یوسف تو نہیں ہے۔ کہتا ہوں انا یوسف هذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ترجیح دی، اللہ نے تجھے چنا، ہم تجھے ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے تجھے عزت دی، اللہ نے تجھے عزت دی، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پر۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اچھا جاؤ یہ میری قمیص لے جاؤ اور بابا کو دو، بابا تو بڑا روتا ہے، بابا تو تجھے بڑا یاد کرتا ہے، اور رو رو کے اس کی تو آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، اچھا یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو جا کے دو خوشخبری۔ اب ادھر سے قافلہ چلا، ادھر سے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں گھر میں جو اپنے پوتے وغیرہ تھے، انی لاجد ریح یوسف،
مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے متعلق یعقوب کو یقین تھا کہ زندہ ہے. وہ جو خواب دیکھا تھا نا کہ 11 جو ہیں وہ ستارے ہیں اور 7 سورج جو ہے، یہ جو ہے نا وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اس کو اللہ عزت دینے والا ہے. اب وہ یعقوب کو یہ یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، پتہ نہیں کس حال میں. اب اللہ تعالیٰ نے معلوم کرا دیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، بوڑھے وہ قریب تو یوسف پڑا تھا کنویں میں، اس وقت تو تجھے پتہ نہ چلا، اور سینکڑوں میل دور سے تجھے یوسف کی خوشبو آ گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ہم جو نبی ہوتے ہیں نا، رسول، ہمارا معاملہ ہوتا ہے بجلی جیسا، کرنٹ جیسا. پیچھے سے کرنٹ آئے آگے ہمیں بھی روشنی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے. پیچھے سے اللہ نہ بتائے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. اب جب قافلہ آیا تو قمیص ڈالی سر پر، آنکھوں پر، تو ان کی آنکھیں ایسے کھلیں اور خوشی ان کو ہوئی. پھر وہ سارے لگے تعریفیں کرنے، بابا یوسف کو اللہ نے بڑی حکومت دی ہے، بابا ادھر اقتدار ہے. بابا سنتا رہا. بابا کہتا ہے یوسف کی اچھائیاں نہ بتاؤ، مجھے یوسف کی اچھائیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. مدت گزری، یوسف کو بچھڑے ہوئے مجھ سے، مجھے اس کا دین بتاؤ. دین کیسے؟ دین بتاؤ مجھے اس کا. مدت ہوئی ہے، بچھڑ چکا ہے، پتہ نہیں دین کی کیا. کہا بابا دین بھی بڑا ہے. کہتا اب نعمت مکمل ہوئی ہے، اگر دین کے ساتھ دنیا ہے، اکیلی دنیا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے چونکہ کہا تھا کہ آپ سب لوگ آ جائیں، تو پھر یہ سارا قافلہ وہاں گیا اپنے سارے ماں باپ کنبہ قبیلہ کو لے کے. یوسف علیہ السلام نے ٹھہرایا، ان کی عزت کی، اور پھر ان سب نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو. تو یہ سجدہ احترام والا تھا، تعظیم والا تھا، عبادت والا نہیں تھا. پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ تعظیم والا، احترام والا سجدہ بھی حرام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ یہ تعظیمی سجدہ احترام والا بھی جائز نہیں. عبادت والا سجدہ تو کبھی جائز ہوا ہی نہیں نا. یہ جو فرشتوں کو کہا گیا تھا، ابلیس کو، آدم کے، وہ بھی احترام والا سجدہ، تعظیم والا. آپ نے میں تعظیم والا سجدہ بھی اب جائز نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ خامند کو سجدہ کرے. اب جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، انہوں نے جو توحید سیکھی تھی، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت والا سجدہ کہیں؟ نہیں. اور پھر آپ جو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا، تو کیا وہ عبادت والا سجدہ ہونا تھا؟ نہیں، یہ احترام والا، تعظیم والا سجدہ تھا. اور وہ بات واضح ہو گئی جو لوگ پوچھتے تھے کہ وہاں گئے تو تھے 200 یعقوب اور یوسف اور بنی اسرائیل کا اصل وطن تو یہ تھا، یہ علاقہ فلسطین کا، یہ مصر میں کیسے گئے؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس طریقے سے وہاں وہ یہ یوسف پہنچا اور یہ سارے پھر وہاں پہنچے. تو یہ سارے جب گئے نا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ان کی تعداد 200 تھی، اور جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، مجھ پہ بڑے تو نے فضل و کرم کیے، تو اس کا صلہ جو ہے نا اب مجھے یہ بھی دے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اے اللہ، اب مجھے موت دینا تو ایمان پر دینا، خاتمہ میرا ایمان پر ہو، نیک لوگوں کے ساتھ، اور میرا انجام اچھا کر. اس چیز کی فکر ہونی چاہیے انسان کو کہ میرا اخیر اچھا ہو اور میرا انجام اچھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گھر سے توحید کی ہدایت کی بات چلی، جن کی ہدایت پر ہونے کی اللہ نے گارنٹی دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کہ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں میں سے اور تو سیدھی راہ پر ہے. وہ دعا مانگا کرتے تھے یا مصرف القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی ہدایت پر، دین پر قائم رکھ۔ تو ہم کس باغ کی مولی، کس سمندر کی مچھلی، ہر وقت یہ فکر سوچ رہے۔ تو یہ کب ہوگا ہمارا خاتمہ ایمان پر؟ جب ہر وقت اس جستجو میں رہیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہے، لین دین ٹھیک ہے، گھر کا ماحول ہے، اور میں نے کسی کا مال تو نہیں دبایا ہوا، ہر وقت سوچ فکر۔ تو پھر جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ ایمان پر اور عقیدے پر اور نیکی پر آئے گی۔ اور اگر شیڈول بنائے ہوئے، ابھی تو میں جوان ہوں، کر لیتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، دیکھی جائے گی۔ پھر اللہ بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ نہیں، اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے تیاری میں رکھو۔ گاڑی تو آئے گی، آپ نے ٹکٹ لے لیا، سامان تیار ہے، موت کی گاڑی تو آئے گی، کیا آپ کی تیاری ہے؟ یہ شیڈول بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سبق بھی ملتا۔ اور سورۃ یوسف کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ یوسف علیہ السلام کو جو سارا اللہ تعالیٰ نے نوازا، آزمائشوں سے بچایا، اللہ کہتا ہے صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں۔ صبر کرے انسان اور تقوی کی راہ اختیار کرے تو پھر ساری مصیبتیں، مشکلات دور ہو جاتی۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری راہ، توحید سنت والی، یہ قرآن حدیث والی راہ، میں اس کی دعوت دیتا ہوں اس کی طرف دلیل پر۔ میرے پیروکار بھی دلیل ہے میرے پاس۔ جب میں یہ کہتا ہوں ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کے نظر نہ چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو، تو میرے پاس دلیل ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، کھلاتا وہ ہے۔ جو خالق ہوتا ہے معبود بھی وہ ہوتا ہے، جو خالق رازق ہوتا ہے مشکل کشا بھی وہ ہوتا ہے، جو خود مخلوق اپنے ہونے میں محتاج، وہ کیسے مشکل کشا ہوگی؟ اور جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ رسم رواج باپ دادا کی باتیں دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پاس دلیل ہے۔ کیوں؟ وہی میرے پاس آئی ہے، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، رب کا پیغام میرے پاس آتا ہے، میں دلیل پر بلا رہا ہوں۔ تو جو حق پر چلنے والے ہیں نا، قرآن حدیث والے، ان کو دلیل کی ضرورت ہے۔ اور جو شرک پہ، قبر پرستی پہ، رسم رواج پہ، ان کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بنے بنا آٹومیٹک مشرک بدعتی ہوتے ہیں۔ دلیل کی، مطالعے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس نے حق کی تلاش کرنی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، چاہے کوئی مانگے اس کو بھی ملتی ہے، چاہے نہ مانگے، چاہے محنت کرے تب بھی، بغیر محنت کے۔ لیکن دین، ایمان، ہدایت، سیدھا راستہ، قرآن حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، آپ والی نماز، آپ والا درود، آپ والا طریقہ نہیں ملتا بغیر طلب کے، دعا کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے۔ آدمی کہتا تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا پھر، اللہ بھی کہتا لگا پھر، کئی لگے پھر دن، تو بھی لگا پھر۔ زندگی تیری جو میں نے لکھی ہے 60-65 سال، تو گزار، تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی، ڈیری تیار ہوگی۔ یہ دین سیکھنے سے، پڑھنے سے، حاصل کرنے سے یہ آتا ہے، اس لیے دلیل کی بات ہے۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی بات کی ہے کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، ہمیشہ میرے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کہتا ہے اکثریت مشرک ہوتے، میرے ساتھ خالص ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، لاتے ہیں ایمان، سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، میرے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی، سارا، لیکن ساتھ شراکت رکھتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا، عادت روا رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اکثریت ایمان لانے والوں کی مشرک ہوتی ہے، میرے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں، خالص ایمان لانے والے تھوڑے۔ آگے سورہ الرعد ہے۔ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، چونکہ اس میں اس کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام الرعد ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا بَعْضًا فِي الْأُكُلِ۔ ایک ہی زمین ہے، ٹکڑا ہے، ایک ہی کاشتکار ہے، اور بیج بھی ایک ہے، اور پانی بھی ایک جگہ سے لگ رہا ہے، لیکن کسی کا رنگ ہم اور بنا دیتے ہیں، کسی کا رنگ اور، کسی کا مٹھاس اور، کسی کا میٹھا۔ دیکھو ہماری قدرت، پانی ایک ہے، جگہ ایک ہے، بیج ایک ہے، کاشتکار ایک ہے، لیکن ذائقے مختلف ہیں۔ ہے اکو بیل انگوراں دی،
کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، دو بھرا نے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد، ایک مندا کئی خداواں نوں، ایک کہندا اللہ واحد، ایک بزدل تے ڈرپوک بڑا، ایک غازی اتے مجاہد، ایک رند پنے وچ گتا ہے، ایک زہد پنے وچ زاہد، اس رنگ برنگی دنیا وچ کئی ہوندے وٹ سوٹے نے، ہے اکو بیل انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے حق اور باطل کی، پانی کی بھی اور آگ کی بھی۔ پانی کی اللہ نے یہ مثال دی ہے، سیلاب آتا ہے، پانی آ گیا، جھاگ ہوگی، چڑھ گیا آ گیا، پھر جھاگ اوپر رہ جاتی ہے، اصل پانی نیچے رہ جاتا ہے۔ ایسے باطل بڑا چڑھتا ہے، بڑا شور شرابہ، بڑے دفاتر، وہ جھاگ کی طرح ہے، حق نیچے۔ اور آگ کی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ جیسے یہ زرگر ہوتا ہے، سونا چاندی، وہ ڈالتا ہے، بڑا شور، پورا سے جھاگ آ جاتی ہے، اوپر جھاگ پہ جو ڈلی سونے کی چاندی کی اصل خالق وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ میں حق یہ ہے، باطل وہ ہے، دو یہ مثالیں دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات واضح کی کہ صلہ رحمی ضروری ہے، اور جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت اور کہا ہے کہ ان کے آخرت میں برا انجام ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رشتہ داری کو اللہ نے پیدا کیا نا، تو اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، جب زمین آسمان بنائے تو پیدا تو نے کر دیا ہے، خیال کون رکھے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے رشتہ داری، تو کیا راضی نہیں ہوتی؟ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، میں راضی۔ تو یہ قانون ہے اللہ کا، جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، جو توڑتا ہے اس کو ایک آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو مطلب اچھا سوچتا ہوں مطلب برا سوچتے ہیں، میں ان کی خیر خواہی کر ان کو دیتا ہوں، مجھے محروم کرتا۔ فرمایا اگر یہ بات صحیح ہے نہیں تم کہہ رہا ہے، تو نے تو گرم گرم پتھر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ کر، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھے بائی کاٹ تیرے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ جوڑے، یہ ہے اچھا سلوک۔ لیکن ہمارے یہاں اچھے خاصے نمازی نیک لوگ ہیں نا جو جی نال جی ہوندی ہے، ایک سناوے نا اگو 10 سنائی دیا، اچھا ہاں ایک ہو رہا ہے کہنا گل سن، یہ ٹھیک ہے اللہ دے فضل ہے، اسی ماشاءاللہ شریف لوگ ہیں بڑے، لیکن ایک گل سن اللہ دے فضل میں اسی بدماش بھی ہونے، لے سن لا، اچھے کے ساتھ اچھا سلوک تو ہر کوئی کرتا ہے، صلہ رحمی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے نبی رسول جو ہم نے بھیجے نا ان کی بیویاں بھی تھیں اولادیں بھی تھیں، اگر تیری بیوی ہے اور تیری اولاد ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو سارے نبی رسول ان کی بیویاں بھی تھیں ان کی اولاد بھی تھی، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگلی صورت میں بھی یہ بات آ رہی ہے، تو نبی پاک کھاندے پیندے تے نبی پاک دیاں بیویاں، نبی پاک کھاندے پیندے تے نبی پاک دیاں بیویاں، اکھاں جبریل دیاں جنہاں کولوں نیویاں، ورکا تے پھول کوئی عقل دی کتاب دا، پت عبداللہ دا بھتیجا ابو لہب دا۔ آخر ان کی اولاد بھی تھی، ان کے ماں باپ بھی تھے، لیکن مقام ان کا بہت اونچا ہے۔ انسان ہونے سے مقام کم نہیں ہوتا۔ جب یہ انسان، یہ تمہیں کس نے کہا انسان ہونے میں کم مقام؟ یہ جو پتھر ہے سارے پتھر ہیں لیکن یاقوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محمد بشر لیس کالبشری، عربی کا شاعر کہتا ہے محمد بشر لیس کالبشری والیاقوت حجر لیس کالحجری، محمد بشر انسان ہے، اس جیسا بشر انسان کوئی نہیں، یاقوت پتھر ہے، اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔